بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں ہوں خرم شاہ، ایک اور غزل کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پروین شاکر کی غزل پر۔ بات باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ سامعین، پروین شاکر اردو کی شاعرات میں سے سب سے مقبول ترین شاعرہ اگر انہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ تو ان کو اپنے زمانے میں ہی بہت شہرت ملی، پھر ان کی جوان مرگی کے بعد ابھی تک یہ بہت زیادہ مقبول معروف ہیں۔ تو ان کے کلام کی بات کی جائے تو سادگی اور روانی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ بہت سی ان کی غزلیات مشہور ہیں اور زبان زد خاص و عام ہیں۔ تو سادگی، روانی، سادہ الفاظ کا استعمال، سادہ جذبات کا استعمال ہے۔ پھر نسوانی جذبات کا اظہار، جو عورتوں کے جذبات ہوتے ہیں ان کا اظہار ان کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ ہجر و غم کی کیفیات، تو ہجر یعنی جدائی اور غم سے بھرپور ان کی شاعری ہے۔ تو بہت خوب شاعرہ ہیں، بہت معروف شاعرہ ہیں۔ تو ان کی غزل کا آغاز کرتے ہیں، مطلع سے شروع کرتے ہیں کہ باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ تو اس غزل کے جو قوافی ہیں وہ کنارہ، اشارہ، دوبارہ وغیرہ اس کے قوافی ہیں، جبکہ دیکھنا اس غزل کی ردیف ہے۔ تو سامعین، باد باں، سمندر، کنارہ، یہ آپس میں تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ مرات النظیر کی مثال ہے، صنعت مرات النظیر کا استعمال ہے۔ تو اس شعر کے اگر مرکزی خیال کی بات کی جائے تو اس میں ہجر یعنی جدائی کی کیفیت اور بے وفائی کا موضوع موجود ہے۔ تو اپنی قربانی دینے اور اپنی محبت میں جو ہے وہ ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھنے کی طرف اشارہ ہے، اور اپنے محبوب کی کم ظرفی اور اس کی بے وفائی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک طرح سے وقت کی نبض پہچاننے کی دعوت بھی ہے دوسرے کو، کہ جس طرح کے واقعہ کربلا میں ایک واقعہ اس کا حصہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے جو ہے وہ ایک لمحے چراغ گل کر دیا، تو اندھیرا کر دیا، اور کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے میرے ساتھیوں میں سے وہ چلا جائے۔ تو یہ ویسی ہی کیفیت ہے، یعنی باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، یعنی جب جہاز چلنے لگے، کشتی سفر کرنے لگے، تو اس سے پہلے ہی تم سمجھ جانا کہ اب چلنے کا وقت ہے۔ تو میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، تو اپنی جہت بھی بتا دی اور اپنے محبوب کی جو اس کی روایت ہے، جو ہماری غزل کا روایتی محبوب ہے، بے وفا ہے، ساتھ چھوڑ جانے والا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جب سفر آغاز ہوگا، جب ہمارا قافلہ چلنے لگے گا، ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے سے نکلنے لگے گی، تو تم اس وقت سمجھ جانا کہ ابھی یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا۔ اور میں سمندر دیکھتی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں آگے کی طرف سفر کروں گی، میں یعنی پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں مشکلات برداشت کروں گی اور جو آگے آنے والے مراحل ہیں ان کا سامنا کروں گی۔ تم کنارہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم واپسی کی طرف دیکھنا، تم پیچھے ہٹ جانا، اس سے مراد ہے کنارہ دیکھنے سے یہاں۔ تو بہت خوبی سے شاعرہ نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور اپنی محبوب کی بے وفائی کا ذکر بھی کیا۔ تو شاعری میں یہ موضوع عام ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں جو عاشق ہے وہ ہر طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا محبوب یا معشوق جو ہے وہ ان سختیوں یا مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو باد باں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، یعنی وقت کی نبض پہچان لینا، اور تم نے جو فیصلہ کرنا ہے جو شاعرہ کو پہلے سے معلوم ہے، تو اسے امید ہے کہ وہ اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ تم واپسی کی راہ لینا اور میں آگے کا سفر طے کروں گی۔ صدمے جھیلوں، جان پہ کھیلوں، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن تیرے پاس وفا کا کوئی بھی معیار نہیں ہے۔ تو عاشق ہمیشہ صدمے جھیلتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لیکن جو محبوب ہے، جو روایتی محبوب ہے ہماری غزل کا، وہ بے وفا ہے، اس کو اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا۔ تو مطلب میں بھی یہی کیفیت اپنے محبوب کی بے وفائی اور اپنی قربانی دینے کی جو صلاحیت یا صفت ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا، جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ پھر جدائی کی کیفیت ہے،
تو ہجر کا موضوع اس شعر میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ جانے والا مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ تو اس شعر میں جاتے جاتے صنعت تکرار کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ شامین اس میں جو دوبارہ مڑ کر دیکھنے والی بات ہے، تو اس سے یعنی ایک امید دلانے والی بات ہے، ایک بے بسی کسی کیفیت کا بھی اظہار ہے کہ جیسے جانے والا جو ہے وہ پوری طرح یا دل سے نہیں جانا چاہ رہا، تو مڑ مڑ کر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے میں بچھڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر منہ پھیر کر بس سیدھا چلا جائے انسان تو بات ہے، لیکن اگر جانے والا مڑ مڑ کر دیکھ بھی رہا ہو تو وداع کرنے والے کو، الوداع کہنے والے کو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس شعر میں ایسی ہی کیفیت ہے کہ بچھڑنا، شاعرہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بچھڑنا تو ویسے بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جب جانے والے نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ زیادہ مشکل ہو گیا، تو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ جو جدائی کا لمحہ یا مرحلہ تھا، تو کسی بھی اپنے کو جدا کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو الوداع کہتے ہوئے، وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ کوئی اپنا، کوئی بچہ، بہن، بھائی، رشتہ دار، دوست، تو کسی بھی طرح کا محبوب ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی کیفیت ہو کہ بار بار مڑ کر دیکھ رہا ہو تو جدا کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے ان کا رکنا اور مڑ کر دیکھنا، جاگ اٹھا آہ میرا درد تنہائی بہت۔ تو درد تنہائی یہاں لطف ہارونی کا شعر ہے کہ ان کا جو جاتے جاتے رکنا اور مڑ کر دیکھنا تھا، اس نے میری تکلیف زیادہ بڑھا دی ہے۔ تو اسی موضوع کو پروین شاکر نے بھی خوبصورتی سے پیش کیا کہ بچھڑنا ویسے بھی آسان نہ تھا، لیکن جاتے جاتے اس کا مڑ کر دیکھنا زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ تو شب ہجراں سے، جدائی کی رات سے شاعرہ مخاطب ہیں، تو فارسی ترکیب ہے مرکب اضافی، یعنی ہجر کی رات، جدائی کی رات، تو اس سے بات کر رہے ہیں، اور اس شعر میں تشبیہ بھی پائی جاتی ہے۔ تو دروازے پہ جو چاند ہے وہ کس شباہت کو لیے آیا ہے، تو چاند کو محبوب کے مشابہ کہا گیا ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ تو شب، چاند، ستارہ، یہ سب آپس میں تعلق رکھتے ہیں، تو یہ مرات النظیر کی مثال ہے۔ تو خوبصورت شعر ہے کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا، کہ جدائی کی رات اپنے ستارے کو ذرا دیکھو۔ تو ستارہ چاند کو کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یعنی اس نے تو میرے محبوب کی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی اس میں اب اصل میں شاعرہ کو اپنے محبوب کی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن وہ جدائی کی رات کو مخاطب کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، جیسے وہ حیران ہو رہی ہے کہ یہ تو عجیب کام ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ چاند ہے، لیکن اس کو اصل میں اپنے محبوب کی جو شکل ہے وہ اپنے جذبات کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس شعر میں یہ کیفیت ہے کہ جدائی کی رات ہے، اپنے محبوب سے جدائی ہے، اور وہ اس کو شدید یاد کر رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر طرف جو ہے وہ اپنے محبوب کی ہی تصویر نظر آتی ہے۔ تو شاعرہ کو بھی چاند میں اپنے محبوب کی تصویر نظر آئی، اور اس نے شب ہجراں، اپنی جدائی کی اس رات کو مخاطب کیا جس میں وہ اپنے محبوب کو یاد کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ کس کی شکل اختیار کر کے چاند آ گیا ہے۔ تو خوبصورت تشبیہ کا استعمال کر کے اپنے دل کا درد شاعرہ نے بیان کیا۔ جیسے ایک اور شعر ہے کہ رات بھر تیری یاد آتی رہی، چاند میں تو دکھائی دینے لگا۔ تو بات وہی ہے کہ جو کچھ دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، دل میں چل رہا ہوتا ہے، جدھر توجہ انسان کی مرکوز ہوتی ہے، تو وہی کچھ اس کو نظر آتا ہے۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا۔ تو مقابل میں انہی لوگوں کو سفارہ دیکھنا، تو پسپا ہونا، مقابل ہونا، سفارہ ہونا، یہ سب جنگی اصطلاحیں ہیں۔ تو پسپا ہونا یعنی پیچھے ہٹنا، مقابل ہونا آمنے سامنے آنا، سفارہ ہونا بھی آمنے سامنے آنا، قطار باندھ کر جو ہے وہ جس طرح جنگ میں قطاریں باندھی جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں جنگی اصطلاحیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ مرات النظیر کی نوعیت ہے۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے وہ اپنوں کی بے وفائی کا شکوہ کیا گیا ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو کیا قیامت ہے، تو قیامت لفظ جو ہے وہ مشکل وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو شاعرہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، کہ یعنی جن کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی میدان جنگ میں یا کسی بھی مرحلے میں۔ تو شاعری ہے، شاعری علامتوں میں کام کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم زندگی میں پیچھے رہ گئے،
کسی بھی طرح کی ناکامی ہوئی ہم، یا وہ جو کر سکتے تھے وہ ہم نہیں کر پائے کسی خاص شخص کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے، تو انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا کہ جب وقت آیا تو وہ لوگ ہمارے مقابلے میں آ گئے، تو وہ گویا دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گئے کہ جن کی وجہ سے ہم نے شکست کھائی، جن کی وجہ سے ہم زندگی میں پیچھے رہ گئے، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہمارے مقابل آن کھڑے ہوئے، ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اپنے دوستوں کو جب اپنے خلاف انسان دیکھتا ہے تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اردو شاعری میں یہ موضوع بہت استعمال ہوتا ہے کہ جس میں اپنے دوستوں کی بے وفائی کا یا ان کے مخالف بن جانے کا، دشمن بن جانے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی اپنے دوستوں کی جو بے وفائی ہے، اور بے وفائی بھی اس درجہ کہ وہ جا کر دشمنوں کے ساتھ مل جائیں، اسی موضوع کو پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے ثاقب لکھنوی کا شعر ہے کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ تو بہت مشہور یہ دوسرا مصرع ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، کہ جن پر اعتماد تھا انہوں نے ہمیں مزید جلنے میں سہارا فراہم کیا، کہ باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، تو جب ہمیں جلایا جا رہا تھا تو جن پتوں پر ہمیں اعتماد تھا انہی پتوں نے کیا کیا، ہمیں مزید جلانے کے لیے سامان فراہم کیا، وہ ہمیں ہوا دینے لگ گئے۔ تو یہ کیفیت شاعری میں نے بتایا عام پائی جاتی ہے۔ جیسے اسد بدایونی کا بڑا مشہور شعر ہے کہ غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا کریں مجھے، ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے۔ تو کوئی آشنا ہی ہوتا ہے جو سفینہ ڈبونے کے کام آتا ہے۔ تو پروین شاکر نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اپنوں کی بے وفائی اور نقصان دینے کی جو خصلت ہے اس کا اظہار کیا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یہاں بھی شاعرہ نے کہا کہ ہم نے جن کے لیے اپنی زندگی نقصان میں ڈال دی ہے وہی لوگ آج آ کر ہمارے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب بنا میں دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ جب بنا میں دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، تو محبت میں قربانی دینے کی ہمت رکھنے کا ذکر ہے کہ جب دل کے نام پر، محبت کے نام پر سر کی گواہی مانگی جائے گی کہ کون ہے جو محبت کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہے، تو شاعرہ کہہ رہی ہے تو اس وقت تم ہمارا پرچم خون میں ڈوبا ہوا دیکھو گے۔ تو یہ بھی جنگ کی علامت ہے جو پرچم ہے یا علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں، یعنی میں اس صف میں کھڑی ہوں گی جو قربانی دینے والے ہوں گے، جو دل کے نام پر، محبت کے نام پر مر مٹیں گے، اپنا خون بہا دیں گے۔ تو گویا اپنی با وفائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ تو فیض کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے محبوب کے علاقے میں وہاں پر کوئی مشکل یعنی آن پڑی ہے تو میں اپنا دل بیچ کر اور جان بیچ کر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو دل والوں سے پوچھ رہا ہے، محبت کرنے والوں سے، کہ کیا ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ میں آؤں اور قربانی دوں۔ تو اس شعر میں بھی وہی جذبہ ہے، محبت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، اپنے مقصد کے لیے، اپنے محبوب کے لیے۔ تو شاعرہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب بنا میں دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا، کہ تم دیکھو گے کہ ہمارا پرچم خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم قربانی دینے والوں میں شامل ہوں گے، ہم خون بہانے والوں میں، اپنا خون پیش کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ بازی کہتے ہیں کھیل کو، شرط کو، تو بازی کھیلنے سے مراد کوئی بھی کام ہے۔ تو شاعرہ اس میں جیت اور ہار صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ تو شاعرہ اس میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ایسا کھیل ہم کھیل رہے ہیں کہ جس میں جیت کر بھی خسارہ ہے، نقصان ہے، تو پھر اس میں ہارنے کے نقصان کا کیا سوچنا۔ تو کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں اس میں جیت کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو محبت کے کھیل کو ویسے بھی خطرناک کھیل کہا جاتا ہے کہ گویا ایک
آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے والی کیفیت ہوتی ہے کہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ بھی اس حال میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو عشق ایسی ہی کیفیت ہے کہ جیتنے والے بھی اس میں خطرے میں رہتے ہیں، ہارنے والے تو ہوتے ہی خطرے میں۔ تو اس کو اور طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ جیت کر اس میں کوئی نقصان ہے، نہ ہار کر نقصان ہے، جیسے ابرار سالک کا شعر ہے کہ کیسا سود خسارہ سالک دل کے سودے میں، جان چلی جائے تو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو کچھ ایسی کیفیات یا منزلیں یا مراحل ہوتے ہیں جس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا، بس چلنے والوں کو جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے۔ تو محبت میں جینے مرنے کا فرق، اس میں ہار جیت کا فرق نہیں دیکھا جاتا۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ تو محبت میں کوئی ہارنا جیتنا اہمیت کا حامل ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی جذبے کا یا اسی موضوع کا جو ہے وہ شاعرہ اظہار کر رہی ہیں کہ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، کہ جیت کر بھی اگر جی کا زیاں، دل کا نقصان پہلے ہی ہے تو زیاں نقصان کو کہتے ہیں۔ تو ایسی بازی میں، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا، تو ایسی بازی میں اگر ہم خسارے کو کیا دیکھیں گے کہ اگر ہار گئے تو کیا نقصان ہوگا، کیونکہ جیت کر بھی تو نقصان ہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر نقصان ہے تو پھر جیت اور ہار کی پرواہ کسے ہے؟ تو اصل میں محبت کی بازی کھیلنا ہی بڑی بات ہے، اس عشق میں اپنے عظیم مقصد کی طرف بڑھنا ہی بڑی بات ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ تو کیا کیا کی تکرار ہے، تو صنعت تکرار کا استعمال ہے۔ آئینے کی آنکھ سے مراد اپنی آنکھ ہے، تو خود پسندی سے محبوب کے پسند کرنے تک کا سفر ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ شاعرہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں تو خود ہی اپنی عاشق تھی، میں تو خود ہی اپنے اوپر قربان ہونے والی تھی، تو وہ بھی میرے لیے مسئلہ تھا، خود پسندی ہی میرے لیے ایک مسئلہ تھا۔ تو اب جو ہے وہ تم بھی مجھ پر فریفتہ ہو گئے ہو، تم بھی مجھے چاہنے لگے ہو، دیکھنے لگے ہو، تو اب تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یعنی بڑھ جائے گا۔ تو ایک نیا خیال ہے، ایک منفرد خیال ہے۔ تو جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم تو خود پر ہی مرنے والے تھے، تم نے چاہا تو مہربانی کی۔ تو ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے اوپر ہی مرتا ہے، خود کو ہی پسند کرتا ہے، لیکن دوسری صورت ہو جاتی ہے کہ کوئی اور شخص بھی اسے پسند کرنے لگے۔ تو یہاں بھی وہ کہہ رہی ہے، شاعر ایسی ہی جذبے کا اظہار کر رہی ہے کہ میرے لیے تو خود پسندی ہی مشکل بنی ہوئی تھی، تو آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے۔ تو آئینے کی آنکھ مطلب انسان خود کو آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اب جو ہے وہ تمہارا دیکھنا پتہ نہیں کیا ظلم ڈھائے گا۔ تو ثاقب لکھنوی کا ایک شعر ہے کہ کس نظر سے آپ نے دیکھا دل مجروح کو، زخم جو کچھ بھر چلے تھے پھر ہوا دینے لگے۔ تو محبوب کا دیکھنا جو ہے وہ بھی ایک نئی کیفیت یا نئے مصائب یا مشکلات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک نیا جذبے کی کہانی شروع ہوگی۔ تو محبت کی کہانی جیسا میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ اس میں سارے لطف یا ساری سہولتیں ہی نہیں ہوتی، تو مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی شعر میں بھی شاعرہ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں، ایک تو خود پسندی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر دوسرے اپنے محبوب کی توجہ کا بھی اشارہ ہے کہ اب محبوب میرا مجھے دیکھنے لگ گیا ہے، یا کوئی اور شخص مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، تو اب یہ جو ہے ایک نیا مسئلہ۔ تو دو طرح کے مسائل ہیں کہ شاعرہ اپنی خود کو بھی پسند کرتی ہیں، اور پھر اب کوئی اور بھی پسند کرنے لگا ہے۔ تو یہ پسند کا جو سفر ہے، یہ محبت کا جو سفر ہے، عشق کی جو بازی ہے، تو یہ تکلیف دہ رہتی ہے۔ تو شاعرہ اسی چیز کا بہت خوبی سے اس نے استعمال کیا۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ تو ہمارے پاس یہ آخری شعر ہے پروین شاکر کی غزل کا، تو اس کو مقطع اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شاعرہ کا نام یا تخلص موجود نہیں ہے۔ تو اگر آخری شعر میں نام یا تخلص موجود ہو تو اسے پھر مقطع کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ آخری شعر ہے غزل کا۔ تو مشت خاک سے مراد مٹھی بھر مٹی، مٹھی بھر خاک۔ تو یہ انسان کے لیے یہ استعارتاً استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، یہ مرکب لفظ۔ تو ہوا کی زد سے مراد جو ہے وہ مشکلات ہیں، زمانے کی مشکلات ہیں۔ تو اس شعر میں زندگی کا عارضی ہونا اور مشکلات سے بھرپور ہونا
بتایا گیا ہے۔ تو یہ شعر کا مرکزی خیال یا موضوع ہے۔ تو مشت خاک، جیسے میں نے بتایا کہ انسانی جسم جو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو مجاز مرسل کی یہ بنیادی طور پر کیفیت ہے کہ ماضی بول کر حال مراد لیا گیا ہے۔ تو ہوا کی زد سے زندگی کی مشکلات مراد ہیں۔ تو ایک خاک سے بھری مٹھی جو ہوا کے درمیان موجود ہے، اس کو زندگی کا استعارہ کہا گیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ جیسے ایک شخص صحرا میں کھڑا ہو، اس نے ایک مٹھی میں ریت بھری ہوئی ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو مٹھی سے جو ریت ہے یا مٹی ہے وہ تو مسلسل پھسلتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے، اور ہوا اگر چل رہی ہو تو اس مٹی کا کیا پتہ چلے گا، وہ توڑ کر وہ دور کہیں چلی جائے گی۔ تو شاعرہ کہہ رہی ہے کہ سمجھ لیں یہ میری زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے مٹھی میں مٹی یا ریت بھر کر جو ہے وہ تیز ہوا میں کھڑا ہو۔ تو اصل میں زندگی کا استعارہ ایسا ہی ہے، زندگی اسی طرح مسلسل مشقتوں اور مشکلوں کا نام ہے۔ تو جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ تو قید حیات اور بند غم، یعنی غم کی قید اور زندگی کے قید ایک ہی چیز ہے۔ تو زندگی برابر ہے غم کے، تو جب تک انسان زندہ ہے غم اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو خوشی غم کا یہ تسلسل ہے زندگی۔ تو شاعرہ بھی اسی کیفیت کا اظہار کر رہی ہے کہ بہت مشکل زندگی ہے، اور اس کی مثال اس نے ایک مشت خاک سے دی جو ہوا کی زد میں ہے۔ تو بہت خوبصورتی سے شاعرہ نے اپنی جو ہے وہ مشکلات کو، اپنی زندگی کی حالت کو پیش کیا ہے۔ تو زندگی کو بے بس کہہ رہی ہے کہ یعنی انسان چاہ کر بھی ہمیشہ سکون میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس کی زندگی میں حادثات، واقعات، سانحات ایسے ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں، کبھی اپنوں کی جدائیاں ہوتی ہیں، کبھی بے وفائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے زندگی کی تلخیاں قائم رہتی ہیں۔ زندگی کے عارضی ہونے، زندگی کی بے ثباتی کو پیش کیا گیا ہے اس شعر میں بھی، کہ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، کہ ایک مٹھی خاک ہے اور وہ بھی مشکلوں اور پریشانیوں اور آفتوں کی زد میں ہے۔ تو اس لیے یہ زندگی کی بے بسی کا استعارہ ہے کہ انسان بے بس ہے۔ تو شاعرہ، جیسے میں نے کہا کہ پروین شاکر کی شاعری میں ہجر، غم اور ان کیفیات کا زیادہ استعمال ہے۔ تو ان کی زندگی بھی اسی طرح آسانیوں اور مشکلات سے پر رہی ہے۔ تو ان کی وہی زندگی کی جو کیفیات ہوتی ہیں جو شاعروں پر بیتتی ہیں، اسی کا اظہار ان کے شعروں میں ہوتا ہے۔ تو ایک اچھی غزل پروین شاکر کی، اس کا ہم نے جائزہ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔